بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت میں ہے جب معراج کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک عرب میں ہر طرف مشہور ہوئی تب اکثر اہل عرب حضرات آپ پر ایمان لے آئے، اور بعض شدید مشرک لوگ ایذا اور تکلیف دینے پر رسول خدا کے مستعد ہو گئے۔ اس لیے جناب باری تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھر فرمایا، اے رسول مقبول، بعد سلام اور درود کے اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو مدینہ منورہ میں بھیجو سوائے ابو بکر کے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بلایا تو ان میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ تقریباً 26 صحابہ کرام کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کو روانہ کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منتظر وحی الہی کے رہے۔ اور ادھر ابو جہل لعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مار ڈالنے کا کافروں سے حتمی مشورہ کیا۔ اس مشورے میں ابلیس خبیث علیہ لعنت ایک پیر مرد کی صورت بن کر ان کافروں کے پاس آیا اور کہا، اے صاحبوں، میں بوڑھا ہوں اور نجد کا رہنے والا ہوں، اور میں تمہاری مدد کے واسطے آیا ہوں، اور میں مال اور آدمی بہت رکھتا ہوں۔ پھر یہ سن کر انہوں نے اس ابلیس کو اپنے لوگوں میں بیٹھنے کی جگہ دی اور اپنی مجلس شورا میں شریک کر لیا۔ اس وقت ابو جہل نے کہا، اے بڈھے، کہو کہ محمد ابن عبداللہ کے حق میں کیا تدبیر کی جائے۔ یہ سن کر اس لعین مردود نے کہا کہ ابو الحکم ابو جہل، محمد ابن عبداللہ نے تو اپنے باپ دادا کے دین کو جھوٹا کیا ہے، اور وہ اپنے جھوٹے دین کو جادو کے ذریعے سے جاری کرنا چاہتا ہے، اور تم حاکم مکہ ہو، قوم تمہاری بے شمار ہے اور لشکر بھی کافی تعداد میں ہے، اور محمد ابن عبداللہ تو اس وقت تنہا ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے ساتھی بھی سب کے سب مدینہ چلے گئے ہیں، اور جس وقت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر میں سوتے ہیں، ایک شخص اسی وقت جا کر ان کا سر کاٹ لائے، کسی طرح سے کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔ چنانچہ مجلس شورا نے یہ رائے پسند کی اور آپس میں یہ بات مقرر ہوئی۔ تب ابو جہل لعین نے کہا کہ اے یاروں، آج کی رات محمد ابن عبداللہ کا سر کاٹنا ضروری ہے۔ غرض اس کام کے لیے 20 آدمی جری بہادر کار آزمودہ کو قریش میں سے مقرر کیا، اور حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آج قریش کی مجلس شورا میں یہ بات قطعی مقرر ہوئی ہے کہ آج کی رات سراب کا تن سے جدا کریں گے، اور حکم جناب باری تعالیٰ کا یوں ہوا ہے کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر سلا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں، اور اب تمام کام اسلام کے وہیں سے انجام پائیں گے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی حقیقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی۔ جب رات ہوئی، علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ماہ ربیع الاول شب دوشنبہ کو نبوت کے 13ویں سال اور شب معراج کے 8 مہینے کے بعد اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی تھی، ہجرت فرمائی، اور اسی شب میں ان 20 آدمیوں نے جو ابو جہل لعین کے متعین کیے تھے، انہیں رسول خدا کے گھر پر جا کر محاصرہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے وہاں ان پر ایک ایسا خواب مسلط کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس محاصرے سے نکل گئے اور ان کو اصلاً خبر نہ ہوئی۔ پیچھے ایک ساتھ کے ابلیس نے نیند سے اٹھا کر کہا کہ اے یاروں، محمد ابن عبداللہ تو بھاگنا چاہتے ہیں،
تب 20 آدمی اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر آئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا کے بستر پر سو رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو اٹھایا اور ان سے پوچھا کہ محمد ابن عبداللہ کہاں ہیں؟ علی المرتضیٰ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر انہوں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہیں پایا۔ پھر انہوں نے مجبور ہو کر اس امر کی خبر ابو جہل لعین کو کی۔ پھر شیطان نے کہا کہ ابو جہل، میں جانتا ہوں کہ محمد ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کر مدینے کی طرف بھاگے ہیں، تم لوگ اس کا جلدی پیچھا کرو، یقیناً وہ تم کو ضرور ملیں گے۔ وہ لوگ غالباً جبل سور میں جا کر چھپ رہیں گے، ان کو وہاں پاؤ گے۔ بس تم قریش نے تمام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی خانہ تلاشی لی، ان کو بھی نہ پایا۔ تب پھر وہ لوگ مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا کو خبر کی کہ تمام قریش آپ کے پیچھے آتے ہیں اور وہ آپ کو ایذا دینا چاہتے ہیں، آپ اس غار میں ہی چھپ رہیں۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے ساتھ اس غار میں جا کر چھپ گئے اور خدا کے حکم سے مکڑی نے اس غار کے منہ پر جالا بنا دیا اور پھر 2 کبوتروں نے اس میں 2 انڈے بھی دیے اور حضرت جبرائیل نے آ کر خاک وغیرہ بھی اس پر بچھا دی تاکہ وہ پرانا معلوم ہو، اسی طرح سے آنے والے کفار کو نہ پہچان سکے۔ جب وہ بدخواہ غار میں پہنچ گئے اور ہر طرف تلاش کرنے لگے، ابلیس لعین کو معلوم تھا، اس نے چاہا کہ آدمی کی صورت بن کر پیغمبر خدا کو دکھلا دے۔ اس وقت حضرت جبرائیل نے اپنا پر شیطان کو مار کے دریائے محیط میں گرا دیا اور پھر وہ بدخواہ اس غار کے دروازے پر آ کر تلاش کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ شاید اس غار کے اندر گھسے ہیں اور کسی نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر کیوں کہ جائیں گے، منہ تو اس کا بہت ہی چھوٹا ہے، اور کسی نے کہا پھر یہاں سے محمد ابن عبداللہ کہاں گئے؟ چنانچہ اسی طرح کفار عرب آپس میں کہہ رہے تھے کہ 2 کبوتر اس غار کے منہ سے اڑ گئے۔ جب کبوتر کے انڈے اور مکڑی کا جالا خاک اور کوڑا اس پر پڑا ہوا دیکھا تو وہ ناچاروں مجبور ہو کر واپس لوٹ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک اسی غار کے اندر خدا کے آگے سجدہ ریز رہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا کہ اس غار کے اندر چاروں طرف سانپ اور بچھو کے سوراخ بہت ہیں تو انہوں نے اپنے کپڑے اور اپنی دستار کو پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا، صرف ایک کپڑا زیر جامہ کو ثابت رکھا اور کپڑا نہ ہونے کے سبب ایک سوراخ باقی رہا اور وہ بند نہ ہو سکا۔ حکم الہی سے ایک مار زہردار نے چاہا کہ سوراخ سے نکل کر رسول خدا کا قدم مبارک چومے۔ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر اس پر پڑی، چنانچہ انہوں نے اپنے پیر کو اسی سوراخ پر رکھ دیا اور اس کے باہر آنے کی راہ کو بند کر دیا۔ پھر اس غار کے اندر سے سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں کاٹا اور پھر زہر نے ان پر غلبہ کیا، جس کی وجہ سے ان کے تمام بدن میں لرزہ پڑا، لیکن باوجود اتنی شدید تکلیف کے اپنا پاؤں اس غار کے منہ سے نہ ہٹایا اور مثل ستون کے قائم رکھا۔ ادھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے یہ حال دیکھ کر فرمایا کہ ابو بکر، کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سانپ اس سوراخ سے نکلتا ہے، اس واسطے میں نے سوراخ کو اپنے پاؤں سے بند کیا اور اس سانپ نے میرے پاؤں میں کاٹا اور اس کے زہر نے مجھ پر غلبہ کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا پاؤں اس سوراخ سے کھینچ لو۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں اس سوراخ سے کھینچ لیا۔ یک وہ سانپ اپنے سوراخ سے نکل آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نے دیکھا
کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدم چومنے سے مجھے محروم کرتے ہیں، اسی واسطے میں نے ان کی کاٹا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایمان لایا اور پھر قدم بوس ہو کر اپنے سوراخ کے اندر گھس گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زخم کو 3 بار چوس کر تھوکا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو شفائے کامل بخشی، اور پھر چوتھے روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غار سے نکل کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور ادھر ابو جہل نے سراقہ بن حجر کو خط لکھا کہ محمد ابن عبداللہ یہاں سے بھاگ کر مدینے کی طرف جاتے ہیں، لہٰذا مناسب ہے تم کو کہ وہ جہاں بھی ملیں ان کو پکڑ کر میرے پاس بھیج دینا۔ اس ہدایت پر سراقہ بن جشم نے اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ میں گھیرا، اور اپنا نیزہ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اپنے گھوڑے کو دوڑا کر ارادہ کیا کہ وہ دفتن رسول خدا کے سامنے آئے اور پھر ان کو پکڑ لے۔ خدا کے حکم سے اس وقت زمین اس کے گھوڑے کو پیٹ تک نکل گئی۔ اس وجہ سے سراقہ نے سمجھا کہ محمد ابن عبداللہ سچے رسول ہیں، اور پھر اپنی عذر گواہی کرنے لگا اور اقرار کیا کہ اگر مجھ کو چھوڑ دیں تو اب واپس چلا جاؤں گا، اور مزید کہنے لگا کہ جو بدخواہ آپ کے پیچھے آتے ہیں ان کو بھی پھیر دوں گا، اور میں ان سے کہوں گا کہ میں نے اس طرف سے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو فرمایا ارض خلیہ یعنی زمین اس کو چھوڑ دے۔ تب زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کو چھوڑا اور سراقہ اس طرح اخلاص ہو کر واپس چلا گیا، اور اس کی جب بدخواہوں سے ملاقات ہوئی تو سراقہ نے وہی باتیں کیں جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے کراء الغنم میں پہنچے تو وہاں کا سردار قوم بریدہ اسلمہ رسول خدا کی خبر سن کر اپنے ساتھ تقریباً 700 آدمی لے کر پیغمبر خدا کے استقبال کو آیا، اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ ماہ ربیع الاول کی 16ویں تاریخ دوشنبہ کے روز قبا میں پہنچے، اور قبا ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینے کے قریب میں واقع ہے۔ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے، اور وہاں 4 روز پیغمبر خدا رہے۔ جب اہل مدینہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر پائی تو وہاں کے تمام سردار اپنے اصحابہ کے حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ وغیرہ حضرت کے استقبال کو آئے۔ عرض ربیع الاول کی 20ویں تاریخ بروز جمعہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں اترے، اور پھر وہیں سے اشاعت اسلام و تبلیغ کے سلسلے کو جاری کیا گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔